ایک بڑی خاص آیت نئے سال پر خدا کے پاک روح نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور آج بھی کوشش کی میں نے اس کو چینج کرنے کے لیے، نہیں کوئی ایسی تحریک نہیں آئی۔ تو پھر اس کا خادم ہوتے میں سمجھ گیا کہ یسوع اسی پر ہمیں آگے لے کر چلنا چاہتا ہے۔ یسایہ 63 باب اور اس کی 4 آیت، یسایہ 63 4 آیت لکھا ہے، کیونکہ انتقام کا دن، کون سا دن؟ میرے دل میں ہے، میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا۔ نئے سال سے آج ہم تیسری عبادت ہے، اور یہ تیسرا میسیج ہے۔ ایک ہی آیت کے اوپر خدا کا پاک روح ہمیں سکھا رہا ہے اور ایک منفرد قسم کی تحریک دے رہا ہے۔ آمین۔ آئیں اس پر سیکھتے ہیں۔ خاص جو اس میں بات ہے، ایک سال اور دوسرا انتقام۔ انتقام جو اردو کے اندر جو اس کے میننگز ہیں وہ ہے بدلہ لینا۔ کیا لینا؟ بدلہ لینا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے انتقام کا دن، میرے انتقام کا دن آ پہنچا، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا۔ بڑی صاف باتیں ہیں، یہ بڑی کلیئر باتیں کر رہا ہے کہ خدا اپنے خون خریدوں سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، خدا اپنی کلیسیا سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہ کیا ان سے کہنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ آواز کو، بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کتنی آوازیں آ رہی ہیں، کیا شور ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر کبھی بھی کلیسیا فوکس کرنے والی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ایسی آواز پر جس کے لیے بار بار مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے۔ روح کلیسیاؤں سے کیوں اس کے اوپر فوکس دیا، اس پہ زور دیا گیا ہے، بار بار اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو بہت دفعہ یہی لفظ ریپیٹ نظر آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ایسے کانوں والے ہوں، ایسے میرے لوگ ہوں جو زمین پر رہتے ہوئے ہر وقت ان کے کان میری آواز پر لگے رہے، اور انہیں سے پھر وہ ڈیمانڈ کرتا، اور پھر انہیں سے وہ کہتا ہے کہ میرے خریدے ہوئے، کون سے لوگ؟ خریدے ہوئے۔ اور میں، آپ، ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کو نجات کے لباس کو پہن لیا ہے، ان کی قیمت ادا کر دی گئی۔ اوکے؟ اور اب جب ان کی قیمت ادا کر دی گئی ہے تو اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کسی گلی محلے والے سے نہیں وہ بہت بات کر رہا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، وہ ہم سب سے بات کر رہا ہے، اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب تم نے دنیا کے اندر کرنا کیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، پچھلے میسج میں، کتنے انتقام، تیسرا انتقام ابھی ہونے والا ہے، یہ دوسرا انتقام چل رہا ہے۔ ایک انتقام ہو چکا ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، اور ابلیس کو، لوسیفر کو کچلنے کا، قبر پر فتح پانے کا، گناہ پر فتح پانے کا، لوسیفر پر فتح پانے کا، یہ انتقام ہو چکا ہے۔
تیسرا انتقام جب آسمانوں کے اوپر تیاریاں ہوں گی اور وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ کدے پہ آئے گا؟ سیڑھی دے اے بادلوں کے اوپر رکھو پر نرسنگے پھونکتا ہوا. اے آخری انتقام، یہ آخری انتقام ہوگا اور یہ آخری خدا بدلہ لے گا. ہیلیلویا. میں کہتا ہوں اس ٹائم ایمانداروں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جو اپنے خدا کو روبرو دیکھیں گے. پالوس رسول کہتا ہے ابھی تو آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے لیکن اس وقت پر ہم اسے روبرو دیکھیں گے. اب خدا کے لوگوں اس کے دل کو، اس کے بدلے کو سمجھیں اور اس کو جانیں کہ خدا کسی قوم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، کسی مذہب سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، انسانوں سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے جس نے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، جس نے دنیا کو گناہ کے اندر دھکیل دیا ہے. خدا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. خدا اس کے جنگل سے، اس کے ہاتھ سے جو ظلم اٹھا رہے ہیں ان کو چھڑانا چاہتا ہے. خدا چھڑانا چاہتا ہے، خدا نجات دینا چاہتا ہے. نجات کا مطلب ہے چھڑانا، نجات کا مطلب ہے چھڑانا، بچانا. اور ان کو کسی مذہب کی پروٹیکشن نہیں دینی چھڑانے والوں کو، بلکہ ان کو کلیسیا میں شامل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور اس بدن کا سر کوئی مذہبی لیڈر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی سینٹ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ اس کا سر خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ ہے. انتقام کا دن میرے دل میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ارادہ کہاں سے کیا جاتا؟ دماغ کے ساتھ ارادہ نہیں کیا جاتا، ذہن کے ساتھ ارادہ نہیں کیا جاتا، ارادہ دل کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہ ارادہ ہمیں 3:15 میں پیدائش میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی نسل تیری کھوپڑی کو کچلے گی. آمین. ایک دفعہ میری یسوع نے اس کی کھوپڑی کچلی ہے اور اب ہم اس کے لوگ یسوع مسیح کے نام سے روز اس کی کھوپڑی کو کچلتے ہیں، روز لوسیفر کو ہم ہلاک کرتے ہیں. روز وہ ہر ایماندار سنیے گا جو صبح اٹھ کر اپنے گھروں کے اندر با آواز بلند خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور آسمانی مقاموں میں بچنے والی تاریکی کی گفتوں کو باندھتا ہے، غلبہ پاتا ہے، فتح پاتا ہے، سمجھ لے وہ خدا کے بدلے لینے والوں کی لائن کے اندر کھڑا ہو چکا ہے. باقی معاملات سارے زندگی کے ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں. نہیں او بھائی، وہ پسند ہے پالوس رسول جو شادی شدہ لوگ ہیں، جو میرڈ زندگی ہے، بچوں والی جو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، یہ تو انہوں جسمانی دکھ پانا پے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جسمانی دکھ پانا پے گا. جسمانی دکھ کیا ہے؟ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ ایک جاب کرتے ہیں، آپ کو 2 جاب کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کو 3 جاب کرنی پڑے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی آسان نہیں کرن دے دے تسی مت کو سمجھو کہ میں بڑا تیر مارن دیا تھا. نہیں، یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ جو ذمہ داری ہے ایماندار کی، وہ روح کی نجات کا کام کرنا ہے اور اس کے روز انتقام کے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا. تے جڑے نہیں سن کھلوتے یسوع دے نال،
کوئی نہیں سی جے کھلوتا. جدو ہاتھ پیا سی نا باغ گیتسمنی کے اندر، جدو ہاتھ پیا سی لکھا سارے ہی دوڑ گئے سی. ایک تو اپنی چادر ہی چھڑ کے بھج گیا سی. ہاتھ پایا نا انہوں نے تو چادر لئی دی سی، اور تھوڑا جہا گاہ ہوا چادر ہاتھ چ آ گئی آپ ہی نکل گیا. اہم معاملات. لیکن یاد رکھیے گا ایماندار بھاگنے والا نہیں، ایماندار ہٹنے والا نہیں، بلکہ ایماندار اپنے مسیح کے ساتھ اپنے مسیح کی پوری پوری گواہی دینے والا ہے. ہلیلویا. کون سا دن؟ انتقام کا دن. میں اس کو پتہ کیسے بیان کرتا ہوں. کسی کو جھنجھوڑنا، جھنجھوڑنا سمجھ لیا، سمجھ لیا کسی کو جھنجھوڑنا، کسی گنہگار کو جھنجھوڑنا، کسی ایسے خاندان کو جھنجھوڑنا جو خدا سے دور ہے اور جسے خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے اس کو جھنجھوڑنے کا دن ہے، انتقام لینا. آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے جھنجھوڑنا ہے. کسی شہر میں قاضی رہتا تھا، اوکے. اس کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اسے کہتی ہے میرا انصاف کر، اور مجھے مدعی کے مقدمے سے چھوڑا. اور وہ قاضی ہے، انصاف کرنے والا مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ وہ آدمی کسی کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی انسان سے ڈرتا ہوں. لیکن وہ خاتون کیا بات ہے، میں کہتا ہوں اس کی خدمت کو سلوٹ ہے. اس خاتون نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے اور اسے بتایا تو عام انسان نہیں، تو قاضی ہے. تیرے اندر کیوں بے انصافی بھری ہوئی ہے؟ تیرے اندر کیوں مکاری بھری ہوئی ہے؟ تو قاضی ہے، انصاف کرنے والا. میں کہتا ہوں سلوٹ ہے اس کی خدمت کو جس نے اس کو جھنجھوڑ کر اس کے ذہن کو کھول دیا ہے. کوئی ایک دو باری کی گل نہیں ہے. اس کی اگر آپ سٹڈی کریں، آپ کو میں بتانے لگوں یہ کون سا ہے. لوکا 18واں باب اس کی دوسری آیت سے اگر آپ اس کی سٹڈی کریں پھر وہاں پر ساری آپ کو داستان یہاں پر نظر آئے گی، وہ ساری باتیں نظر آئیں گی. یہ کسی کو جھنجھوڑنا ہے، اس نے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا ہے. آؤ آج دنیا کو جھنجھوڑیں، آج جوانوں کو بتائیں کہ تم گناہ کے لیے نہیں، تم بدی کے لیے نہیں، تم بت پرستی کے لیے نہیں، تم تاریکی کی گفتوں کے لیے نہیں، تم کسی موت کے لیے نہیں، تم نشوں کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے لیے ایک قربان ہوا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. یہ انتقام ہے جوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں. آؤ لوگوں کو جھنجھوڑیں، آؤ تاریکی کی گفتوں کو خاندانوں گھرانوں میں سے نکالیں. کتنے سنڈے اسکول کے بچے چھوٹے چھوٹے لیکن ذہن ان کے گندے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ایسی ایسی گفتگو، ایسی ایسی باتیں. یہ کون ان کے اندر بھر گیا ہے؟ کون ہے جس معاشرے نے ان کے اندر بھر دی ہے؟ لیکن کون ان کی پروٹیکشن کرے گا؟ کون ان کی پروٹیکشن کرے گا؟ کون ان کے لیے گھٹنے دیکھے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ کون ان کو جھنجھوڑے گا؟ کلیسیا ایماندار میری قوم نے رچی کے لیے یہ دنیا ساری کی ساری. ہم موت کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم گناہوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم لوگوں کو گناہوں میں سے نکالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. برکت مل رہی ہے آپ کو؟ اس نے پکڑ کر اس بے انصاف قاضی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اسے احساس دلایا ہے کہ تو منصف ہے. لیکن دو باتیں ہیں اس کے اندر لکھا ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے. سن لو،
کئی جے جنہوں عبادت دے وچ آندے خوف آندا جے تے اپنے بولو بھگت بنے دے جے اپنے بولو بھگت اسی بڑیاں دعاواں کرنے والے بڑیاں عبادتاں کرنا ہی نہیں بھائی جتنی مرضی کر لو یہ کالج ہے یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی میں آپ کا ہونا سب سے ضروری ہے جے تھے نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں وہ شخص ٹریپ ہو جائے گا وہ ایماندار ٹریپ ہو جائے گا جو خدا کی حضوری کو کچھ نہیں سمجھتا خاطر میں نہیں لاتا وہ ٹریپ ہو جائے گا دشمن اسے پکڑ لے گا کہاں پر آ کر توبہ کی ہے اس گنہگار شخص نے کتنے کسی گلی نہیں کسی محلے نہیں لیکن ہیکل کے سامنے اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر رویا ہاللیلویا یسوع کیا اعلان کر رہا ہے آج کے بعد یہ گناہگار نہیں راست باز ہے اور یہ دنیا کو بتائے گا کہ یسوع مسیح معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے عہد انتقام یہ وہ انتقام جو خدا نے دنیا سے لینا ہے لیکن کیسے لینا اس نے آپ کے وسیلہ سے پریز گاڈ آپ کے وسیلہ سے یہ کلام یہ گوائیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں آپ گلی میں آپ محلے میں اپنے دوستوں میں ہیں آپ کسی خاندان میں آپ آس پڑوس میں جہاں بھی ہیں جاب پر ہیں آپ ضرور شیئر کیا کریں کہ میں نے یہ خدا کا کلام سنا ہے پھر آپ دیکھیں کیسے کلام کی قدرت دوسرے کی زندگی کو چینج کرتی ہے آمین یہ کیسے چینج کرتی ہے کیونکہ کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے آمین کہ لیے اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو بس پادری دا کام تو دے نال تو جڑے چند موٹے موٹے جڑے کوئی ہے نہیں کوئی سارے کسے ریکارڈ کوئی تیاں پہنا کوئی بھائی بس وہی نہیں پوری کلیسیا اس میں انوالو ہوا ہے کیونکہ پوری کلیسیا کا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح ہے آمین اور ایماندار جو ہوتا ہے نا وہ ماحول بدل دیتا ہے اس نے پکڑ کر قاضی کا ذہن بدل دیا ہے اس کی سوچ چینج کر دی ہے کیا کر دیا اس کی سوچ چینج کر دی ہے پھر آگے جب نیچے لکھا ہے پھر اس نے اپنے جی میں کہا پھر اس نے اپنے جی کتنے ہوتا بابا دل اس نے اپنے دل میں کہا یہ عورت بار بار میرے پاس آتی ہے جگا دیتا نا انہوں نے بیچ بیٹھا قاضی جگا دیا اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سمجھا دیا کہ منتاں کی تھی ترلے پائے نہیں صرف کلام سنایا اور اسے بتایا ہے کہ تو قاضی ہے ہاللیلویا قاضی ہے کس سے انتقام لیا کس سے انتقام لیا اس نے پتہ ہے آپ کو اس نے اس لوسیفر سے انتقام لیا ہے جس نے اس کو خدا کے آگے بے خوف بنا دیا تھا ان پرواہی کو نہیں ان ڈری کو نہیں آئرہ ہوندیاں رہندیاں سنتے رہنے بات ٹھیک ہے چھڑو پر پادریاں دی کیڑی گل ڈرندے رہندے نے اے آندے رہندے نے نہ اس کی آواز نے اس کی سوچ کو چینج کر دی ہے آمین آپ کیا سمجھتے قاضی ہے پتہ نہیں کنے کو مقدمے نے کنیاں دا مجرم ہے کنے لوگ ان بدماما دیندے نے کنے لوگاں دا مجرم ہے ہاں کنے اودے تو تنگ آئے نے کنے کو اودے تو نفرت کرتے نے اس کے ذہن کے اندر وہ ساری باتیں وہ ساری مکاریاں لیکن کون ہے جو ساری سوچوں کو چیرتی ہوئی اس کے دل کے اندر اتریں گی وہ آپ کا سننے والا اور آپ کا سنانے والا خدا کا کلام جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا
بات یاد آتی ہے رین ہارڈ بونکے کی. وہ جب خدمت میں آیا نا، اور پھر دیکھو ایک خاص بات ہوتی، وہ پوری اپنی خدمت جو پاسٹر مخصوص ہی نہیں ہوئے، وہ ایوانجلسٹ مبشر ہی بنا رہا ہے اور اس دنیا سے رحلت کر گیا، چلا گیا یوسف کے پاس. وہ کہتا جب میں افریقن جو ملک ہے کون سا ہے یار، نائجیریا میں، کہتا جب میں پہلی میٹنگ پر آیا وہاں پر، تو وہاں پر میں نے چرچ کے اندر بڑی عمر والے دیکھے. سونے کو کہتا وہاں پر میں نے بڑی عمر والی عورتیں، بڑی عمر والے مرد دیکھے. تے میں لبا جوان کتنے گئے نے، وہ فوت تو نہیں ہو گئے سارے کتنے. وہ کہتے وہ آپ کو کلب میں ملیں گے. آدھا وہ تو اتنے نا، اب اس شہر سے ایک ہی بڑا جا کلب سی، نائٹ کلب تھا. میں نے کہا کیا؟ آدھا عبادت کے بعد کھانا کھایا اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ ٹائم آئے جب کلب بھر جاتا ہے تو میں اتنے جاؤں. کہتا جب میں پاسٹر کے ساتھ وہاں پر گیا رات کے 12 بجے تو کہتا کھچا کھچ پڑے آتا، کڑیاں منڈے جوان سب. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا مجھے اس کے مالک سے ملا، مینیجر سے. کہتا میں ادھر کو چلا گیا. کہتا جب میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ مجھے صرف 5 منٹ چاہیے. وہ پریشان ہو. کہتا کیوں؟ دیکھو جی کلب ایک سنو وہ کلب بھریا ہے، آن والے دن چلتا ہے، انہوں پیسہ ملتا ہے. وہ پاگل ہے جڑا سارے روک روک کے کبھی 5 منٹ کی گل سنو. اور فل دنیا دار ڈرنکر، اڈلٹر، گندا، ہر بدی اس کے اندر، فراڈیا، جواریا، دماغ خراب ہے ہوگا. اس نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے 5 منٹ چاہیے. ان کا سوچ کے میں دساں گا. اس نے کہا اوکے. وہ چلا گیا. آندھا میں رات سوتا نہیں، میں دعائی کرتا رہا، میرے خداوند تو نے ان کی نجات کے لیے مجھے بھیجا ہے، رحم کر، اس کی سوچ کو پتہ. کہتا جب میں نے نیکسٹ ڈے اس کے پاس گیا تو وہ کہتا اوکے میں نے اس پر سوچا، میں 5 منٹ آپ کو دوں گا، لیکن ایک وعدہ ہے 5 منٹ تو دینے تو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں پریشان ہو گیا 5 منٹ تے ایڈا بڑا کلام، انہوں نے کلام سنانا ہے، انہوں نے چینج کرنا ہے، ایک بھی ہوئے گا. کہتا بڑا میں ششک بچ گیا. کہتا ایک وقت آیا میں نے سوچنا چھوڑ دیا. میں کہا خداوند تیرا شکر ہے 5 منٹ میں لینے، اب تیری قدرت کام کرے گی. چلا گیا. سب کو الرٹ کر دیا اور کہا یہ پاسٹر ہے، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے. اٹھے آئی ہوں گے، سوری ریڈ ہارڈ بونکے اٹھا. پہلو کے نام دے میں سی بڑے کمال نے. سخت بارش، تیز بارش برسانے والا. واہ واہ. جب اس نے کلام سنانا شروع کیا کہتا ہے ایسی خدا کی آندھی آئی ہے، ایسی قدرت آئی ہے کہ میں کلام سنا رہا ہوں. جب کہتا میں نے آنکھیں کھولی تو سارے منہ کے بل گرے ہوئے ہیں. جوان کیا، بیٹیاں کیا، بہنیں کیا، اور رو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. اے میرے موقع، اے میرے خدا نے مجھے چھو لیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے دعا دیا ہے، میرے انتقام کا دے. اس نے کہا تم برکت کے لیے نہیں، تم بدی کے لیے نہیں، تمہیں خدا نے اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے. کہتا میں 1 سال کے بعد واپس آیا.
کہتا میں اسی کلب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہتا کیمرے لگے ہوئے تھے. کہتا لوگ بھاگتے ہوئے مجھے آ کے ملنے لگے, کہنے لگے رینالڈ بونکے اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی ہے اور میں گٹار پلے کرتا ہوں. ایک آ گیا رینالڈ بونکے, میں ورشپر ہوں, میں کلام سناتا ہوں اور میں نے بتھیرے کی زندگیوں کو چینج کر کر رکھ دیا ہے. آؤ دنیا کو ہلا دیں, آؤ دنیا کو بتا دے کہ یہ مسیحی مذہب نہیں ہے, مسیحی راہ نجات ہے. ہاللیلویا. اس نے بے انصاف قاضی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میرے جوانوں, میرے بھائیوں, آج ہمیں اپنے اپنے محلے کو, اپنی اپنی کالونیز کو, اپنے اپنے جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں, جہاں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے, آپ جھنجھوڑ سکتے ہیں ان کو, کیونکہ یہ طاقت, یہ قوت, یہ قدرت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے. ہاللیلویا. سارے بولے ہاللیلویا. پریز گاڈ. یہ آپ کے اندر خدا نے طاقت رکھی ہے. اور اس سال خدا ہم ایک بہت بڑے کرسڈ کے لیے استعمال کرنے والے ہیں. ہم نے بڑی دنیا کو جھنجھوڑ دینا ہے اور ان کے اندر مسیح یسوع کو خلق کر دینا ہے. آمین. نشان. پریز گاڈ. یہ آپ کے وسیلہ سے ہوگا. آمین. لکھا ہے کیونکہ انتقام کا دن میرے, کیا بات ہے, اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا, میرے خریدے ہوئے سال 2024 سال ہو جا. ہاللیلویا. یہ آپ کو, آپ کہاں پر ہیں, کہاں آپ جاب کرتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ فیلڈ میں ہیں, آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, کسی کے, آپ کسی کے روم میں کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا آپ پر خدا کا بڑا ہوا ہاتھ ہے. اور اس بڑے ہوئے ہاتھ کو آپ نے اب کیسے ظاہر کرنا ہے, کیسے آپ نے خدا دکھانا ہے. آمین. آپ دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ ہے. آمین. آپ ہیں جو دنیا کے لیے بحالی کا وسیلہ ہے. ہاللیلویا. آپ خدا کے لوگوں, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں, اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھیں. اس بے انصاف قاضی کو پکڑ کر اس نے ہلا کر رکھ دیا. آمین. ایسا انہیں کھنگالے نا, پھڑ کے انہوں, دیکھو اس کی سیٹ کتنی اونچی ہے. جاچے جاچے ہوں میں تم تجھے لفظ نہ دسنا, قاضی نو ایویں نہ سمجھو قاضی قاضی میں کہنا جج جی جج, اس دور کا جج سی, ٹھیک ہے, اس دور کا جج ہے یہ. جیسے ساڑھے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, سیول کورٹ, ملٹری کورٹس, ٹھیک ہے, انہوں نے جج ہوتے نے, وہ بھی ہے جہاں جج سی, لیکن پرواہ نہیں سی کرتا جی کسی کی. جویں وہ پٹی بنی ہوندی ہے نا اکھاں تے, اودی بنی دی سی, اودے اپنے بھی بچی دی سی, اب بھی اونجدا ہی سی. یہ تو کیا بات ہے اس میری بہن کی, اس خاتون کی, جس نے آ کر اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ تو اس سیٹ پر کسی وجہ سے بیٹھا ہے اور تجھے بٹھانے والا ایک ہی ہے, پوری قدرت والا خدا. آج دنیا کو ہم نے بتانا ہے, بہنوں کو بتانا ہے, بزرگوں کو بتانا ہے, جوانوں کو بتانا ہے, بہنوں بیٹیوں کو بتانا ہے کہ آپ کا زندگی کے اندر آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے, اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں.
اس پوری دنیا میں، ان گلیوں میں، اس ملک میں، صوبوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، مارکیٹس میں، مالز میں، ہاسپٹلوں میں آپ کو یسوع کی قدرت نظر آئی تو پھر کہنا. جب کلیسیا اسٹینڈ لے لیتی ہے، جب ایماندار اسٹینڈ لے لیتے ہیں، لوگ ڈینا کو بچنے واسطے روزے رکھتے پھرتے ہیں، منو خدا دا ڈین کو بچا ہے کوئی گل کرنا. لوگ بیماریوں کو بچنے واسطے روزے رکھتے ہیں. میں کہتے ہیں رکھیے پادی صاحب دیکھو نا، روزے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، لسٹ ایڈی کو سنا ہیں کوئی روزے کی، اے مقصد ہے، اے مقصد ہے میرا، اے میرا مقصد ہے. کئی اونچی بڑے غیر روحانی مقصد ہوتے ہیں تے روزے چ بیٹھے ہوتے ہیں. ایماندار وہی ہے. وہ تھی نا وہ 84 برس کی خاتون، کیسے دعائیں کرتی تھی؟ دعاؤں اور روزوں کے ساتھ. اور وش کیا اس کی؟ میری آنکھیں تیری نجات کو دیکھنا چاہتی ہیں. اے دے ایمان، یہ خواہش، یہ مقصد، میں دنیا میں تیرے انتقام کے دن کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور انتقام اس تک پورا نہیں ہوگا جب تک میرے یسوع کا دست نہ لگ جائے. ہیلیلویا. انتقام کا دن میرے دل میں ہے. واہ کیا بات ہے. کہتا ہے میرے دل میں ہے. تو ہون جانا انتقام ہونا ہے نا، لکھا ہے اس میں پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو. ایج انتقام پہاڑوں سے منتیں کریں گے ہم پر گر پڑو. اس سے پہلے کہ لوگ پہاڑوں سے منتیں کریں، آؤ ہم اپنے باپ کے حضور میں منتیں کریں کہ خدا مجھے اس دنیا پر رحم کر. ہیلیلویا. اس دنیا پر رحم کر. اور اس دنیا پر رحم کرنے والا ایک ہی ہے، رحمت العالمین خداوند یسوع مسیح. نہ جنہیں مرضی نہ ٹھوک دو، کوئی سے نہ ہاتھ نہیں کسی کا پھڑ جاتا تے نہ منہ پھڑ جاتا ہے. لیکن اصل میں جو بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی رحمت العالمین ہے تو وہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہتا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیوں رحمت العالمین اس سے میں بولتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ یہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے دنیا، میرے باپ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کی ہوا ہے. رحمت العالمین کون ہوا؟ باپ اور اس کا بیٹا. بیٹا کیا کہتا ہے؟ جو کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، مجھ پر ایمان لائے گا، اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا، چاہے وہ مٹی کے نیچے چلا جائے. اپنے روزے انتقام کے دن اس کو مٹی میں سے زندہ باہر نکالوں گا. یہ ہے میرے خدا کے وعدے. آمین. دل کرتا ہے یسوع نوں چومدے ہی رہیے تو دے نال جفا پا کے تے بیٹھے ہی رہیے، اور دے قدماں چ بیٹھے رہیے اور انہوں کہیے تیرے کام عجیب ہیں، تیرے کام مہیب ہیں، تو نے پوری دنیا پر رحم کر دیا ہے. کسی کو اس نے مارنے کی اجازت نہیں دی، نوں مار چھڑی. اے نہیں سی سنتا میری، آئے نہ منو نظر آئے کل تو بعد نہیں. وہ یہاں تک کہ برابا ڈاکو کی سین سی ہو یار، کی سین سی. آندھے نے برابا چھڑیے کہ یسوع چھڑیے؟ وہ برابا چھڑیے کہ یسوع چھڑیے؟ تو سو آندھے نے برابا چھڑ دو. تے برابا آ رہے تے یسوع سزا واسطے جا رہا ہے، کیونکہ یسوع کو پتا ہے برابے نو پھانسی لگ گئی نا تو پھر نہیں نے نظر آنا، انہیں مر جانا ہے. ماں روندی پھرے گی، رشتہ دار رون گے، ماتم کریں گے.
وہی قبر دے اوتے اگربتیاں تے پھل پتیاں پان گے پہ تے پڑھان والے بے کہن گے باپ ابراہیم کی گود میں آندا ہے جدن میں چڑھاں گا سوری پھر دساں گا کہ میں برابر کی طرح کا انسان نہیں بلکہ میں خدا کا بیٹا پوری قدرت والا آندا پھر باپ ابراہیم کی گود نہیں بلکہ ابراہیم کو بھی پاتال میں سے لے کر آسمان پر لے جاؤں گا اور دنیا بتائے گی کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آگے پھر جا کے میں اس طرح پہ آپ کو بتاؤں گا کیوں 4 دن کا لازر زندہ ہوا اور کیوں یسوع 3 دن کا زندہ ہوا ہے، 3 دن کے بعد جی اٹھا ہے۔ اوکے، یہ پھر چل کے پھر آپ کو اس طرح پہ بتاؤں گا۔ ہاں، اس کے لیے پریئر بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، اور میں یہاں پہ رکوں گا کہ ہوں نہ دستا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جڑے ہوں میں پٹری تے منو پاک نو لے کے چڑھ گیا نا، اتوں اترن والا کام کو نہیں گا۔ شام پہ سکتی لیکن خدا کا کلام نہیں رک سکتا۔ آمین۔ آؤ سب اپنے سر جھکائیں۔